بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہے دنیا کی جس ملک کے اندر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ان ممالک کے اندر بھی بندوبست تو ہے، لیکن اگر ان ممالک کے اندر آپ مشکل سمجھتے ہیں تو دوسری ممالک کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے بعد والا سوال انہوں نے پوچھا کہ اگر بڑی بوڑھی ہوں اور تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے میں اپنے پاؤں تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکتی، اور بعض اوقات انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کمر کی بیماری ہو گئی تو انسان نیچے اڑ نہیں سکتا، یا بعض اوقات انسان کو آرتھرائٹس کی ایسی بیماری ہو جاتی ہے یہ گھٹنوں کی یا اور کسی کی، اور اس کی وجہ سے انسان نیچے نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وضو تو میں اپنے باقی جو ہے اعضاء دھو سکتی ہوں، لیکن اس کو نہیں دھو سکتی ہوں، اس وقت اپنے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، تو اب کیا کروں؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کی مدد لے لے، کہ مدد ویسے تو نہیں لینی چاہیے، مکروہ ہے، لیکن اگر انسان کو مجبوری ہو تو آدمی اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ اپنا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی بھی اس طرح نزدیکی ہو، بعض اوقات آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں، پوترے دوترے وغیرہ کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی آپ اس طرح کرو، میرے پاؤں کو میرے ساتھ دھلوا دو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری کی مدد نہ لو، خود بخود کرو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ یہ جو پاؤں کا چھوٹا سا ٹب ہوتا ہے جس کے اندر بچے بعض اوقات یہ آپ ان کو بٹھا کر اس کے اندر ان کو غسل بھی کرواتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں وغیرہ، چھوٹا سا ٹب لے کر اس کو پانی سے بھر لو تھوڑا سا، اور اس کے اندر اپنا پاؤں ڈھو لو، پاؤں رکھ دو، تو پورے پاؤں کے اوپر آپ کا پانی پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو انڈھیل دو، اور پھر دوبارہ، کیونکہ اسی پانی کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ مائی مستعمل استعمال شدہ پانی ہو چکا ہے، اس پانی کو انڈھیل دو، پھر دوبارہ ایک چھوٹا سا برتن بھر کر اس کے اندر پاؤں ڈال دو، پاؤں نکال دو، تو آپ کے پاؤں دھل گئے۔ بہت آسان طریقہ، ایک تو یہ طریقہ۔ اور دوسرا، اگر آپ کے پاس شاور ہے یا اس طرح کی کوئی ٹوٹی آپ تک وہاں پہنچا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پہنچاؤ تاکہ آپ پورے پاؤں کو اس طرح دھو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پاؤں دھونا ہی پڑے گا، مطلب یہ ہے پاؤں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ پاؤں جو ہے یہ فرائض میں سے ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، تو چلو چھوڑ دو۔ نہیں، اس طرح چھوڑنے والی بات نہیں ہے۔ بعضی بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں کہ بھائی میرے سے نماز اتنی ہو نہیں سکتی، ہم اتنا اڑ نہیں سکتے، چلو میں چھوڑ نہ دوں، میری قضائیں جو ہیں کافی عرصے کی، ہماری ایک بڑی بوڑھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کافی عرصے سے میرے قضائیں جو ہیں وہ چھوٹ گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ اب ایسے کرو کہ ہر نماز کے بعد ایک آدھ قضا پڑھ لو۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تو مجھے اس طرح لگا دیا، اب میں تھک جاتی ہوں۔ تو میں نے ان کو پیار محبت سے کہا، میں نے کہا تھک جاتی ہو یا نہیں، ہر نماز کے بعد ایک آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد کہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد والا جو سوال ہے، آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سچ بتاؤں اس کے لیے تو کوئی خاص وظیفہ ہے نہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ وظیفہ پڑھو تو شام کو آپ کو ہسبینڈ، آپ کے جو میاں ہیں یا آپ کے جو خاوند ہیں، وہ آپ کو نیند میں نظر آ جائیں گے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے۔ انسان فرض نماز کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے پوری فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز کے بعد آپ جو دعا کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ ہاں، بشرطے کہ اگر اس دعا کے اندر اس شخص کے لیے اچھائی نہیں ہے تو اللہ رب العزت وہ دعا پھر قبول نہیں کریں گے، اور اس سے بہتر اس کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی تھی لیکن وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، دعا کل بھی کی تھی، آج بھی کی ہے، مہینے سے کر رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ اگر تمہاری وہ دعا قبول کر لیتے، ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت اور پریشان ہو جاتی، ہو سکتا ہے تم کسی اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے، ہو سکتا ہے کہ تم دین سے ہٹ جاتے، ہو سکتا ہے دوسرے شخص کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے کی ہے، اور بار بار کرنی ہے، لیکن اس تک چھوڑ دو کہ وہ کون سی دعا قبول کرتے ہیں، کبھی کمپلین نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ ہاں، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ دعا کر لیں کہ یا اللہ، ہسبینڈ کو دیکھنا چاہتی ہوں خواب میں،
اگر آپ اس طرح کریں یا اور جو بھی دعا مانگنی ہو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگو، وہ آپ کے دل کی باتوں کو ویسے بھی جانتا تو ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل کے اندر جو بھید ہے، دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت اور بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے یا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی کے لیے آپ ان کے لیے بہتر دعا مانگیں، اور وہ دعا یہ کہ یا اللہ انہوں نے تو زندگی کے اندر میرا ساتھ دیا تھا، انہوں نے تو زندگی کے اندر میری خدمت کی تھی، زندگی کے اندر میرے دیکھ بھال کرتے رہے، یا اللہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ قبر والا مرحلہ اور قبر کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ ان کے لیے آسان فرما۔ اور یہ صرف ہسبینڈ کے لیے بلکہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کے لیے اس قسم کی دعا ہمیشہ کیا کرو۔ استاذ محترم ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے بھائی، ان کا ایک خاص انداز ہوتا تھا، فرماتے بھائی آج تم دعا کرو گے کل تمہارے لیے کوئی دعا کرے گا۔ عجیب فرماتے تھے بھائی آج تم کسی کے لیے دعا کرو گے کل تمہارے لیے کوئی کرے گا، آج تم بھول جاؤ گے کل تمہیں بلایا جائے گا، کل تمہیں بھلایا جائے گا۔ آج تم لوگوں کی فکر نہیں کرو گے، تمہاری والدہ، تمہارے والد، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بھانجے بھتیجے جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایک منٹ کے لیے سوچو کہ اس پچھلے ہفتے کے اندر آپ نے ان کو کتنی مرتبہ یاد کیا ہے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے خاوند اگر رخصت ہو گئے ہیں، اور اگر آپ خاوند سن رہے ہیں تو آپ کی بیوی جو رخصت ہو گئی ہے، آپ اگر ایک شخص ہیں، آپ کے ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا آپ کے اگر بھائی بہن دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایک سوال کا جواب ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لو کہ یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، آج کے 7 دن پیچھے چلے جاؤ، آج کا دن دیکھ لو اور 7 دن، پچھلے 7 دنوں کے اندر آپ نے اپنے والدین کو پچھلے 7 دنوں کے اندر کتنی مرتبہ یاد کیا ہے، آپ نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہے؟ کبھی بیٹھ کر آپ نے ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ یہ جو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اس کا ثواب میرے بزرگوں کو پہنچا دو، میرے خاوند کو پہنچا دو، یا میری بیوی کو پہنچا دو، یا یہ میرے جو والدین ہیں، ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو پہنچا دو، میرے بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے چاچا ہیں، ماموں ہیں، میرے پھوپھی ہے، میرے خالہ ہیں، یا اللہ ان کو یہ پہنچا دو۔ پچھلے ہفتے میں کیا ہے؟ چلو بھائی اگر پچھلے ہفتے میں آپ نے نہیں کیا، اس پچھلے پورے مہینے کے اندر آپ نے کیا ہے؟ پہلے جو بڑے بزرگ تھے ان کی یہاں ایک خاص دستور تھا، اگرچہ کسی خاص دن کو مقرر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے، ہفتہ پہ ہفتہ جب گزرتا نا تو وہ کوئی نہ کوئی کھانا بنا لیتے اور کہتے کہ یہ جو میرے ماں باپ ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میرے بیٹے ہیں یا میرے خاوند ہیں یا بیوی ہے، میں ان کی طرف سے یہ صدقہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے پہلے زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی صدقہ کر لیتے تھے۔ بھائی اپنی یہاں کوئی چاول پکائے ہیں، کوئی اس طرح دال پکائی ہے، کوئی روٹی پکائی ہے، کوئی سبزی پکائی ہے، کوئی چیز، ویسے چلو یہ مسجد کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، یہ چلو ایسے کرتے ہیں، یہ 10 پاؤنڈ ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کھانا ان بچوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، اپنے ملک کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر تو غربا، فقراء، مساکین ہوتے تھے، اس ملک کے اندر اتنے زیادہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہاں یہ میں نے الفاظ سوچ سمجھ کر بولے، نظر نہیں آتے، یہ نہیں کہ ہے نہیں، یہاں اس ملک کے اندر بھی یقین کرو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض جو ہیں وہ اتنے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا کھانا دیا تھوڑا تو فوراً انہوں نے 2 ہاتھ آگے کر کے اس طرح اس کھانے کو لے لیا ہے فوراً، اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پورے دن کھانا نہیں کھایا ہے، ان کی حالات اس طرح تھی۔ یہ پچھلے ویکنڈ کی بات ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا وہاں سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے یہاں گھر کے لیے کچھ کھانا پینا لایا اور دیکھا کہ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ میں، اندازہ تھا کہ یہ بیچارے بھوکے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ کھانا چاہیے، وہ فوراً اٹھ گئے، انہوں نے کہا ہاں بالکل چاہیے، فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کو تھوڑا سا کھانا دیا،
وہ پیزا تھا، پیزے کا حصہ دیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے لے کر، اور ابھی تک واپس نہیں گئے۔ انہوں نے اس انداز کے اندر کھانا کھایا گویا کہ پورے دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیا میرا رب تمہیں نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارے ارد گرد کتنے اس طرح لوگ تھے، تم اچھی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تم پی رہے تھے، تم بستر کے اوپر آرام سے سو رہے تھے، اور تمہارے ارد گرد کتنے لوگ تھے جن کے پاس کھانا پینا نہیں تھا۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا، بات ادھر سے شروع کی کہ دعا کرنا، دعا جو ہے انسان کی قبول ہوتی ہے، اور خاصتاً جو آپ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اور لمبی دعا نہیں ہو سکتی تو چھوٹی دعا جو میں نے آپ سے سامنے عرض کی ہے، اور ہمیشہ آپ کے سامنے وہ چیز عرض کروں کہ جو بالکل محقق ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہوگی، اور سب سے بہترین ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بہترین دعا جو انسان کر سکتا ہے وہ یہ الحمد شریف ہے۔ تو اس لیے جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ ثواب بھیجتے ہیں کسی کے لیے، تو اگر آپ سورۃ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مختصر ہے تو یہ الحمد شریف پڑھ کر اور اس کے بعد دعا کرو، یا اللہ یہ جو میں نے الحمد شریف پڑھی ہے اس کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچا دو۔ تو خیر باقی سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے خاوند نے بزنس کی اور بزنس کرنے کے بعد اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، اور جو دوسرے پارٹنر ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کو پیسے نہیں دیتے وغیرہ۔ آپ سے پوچھا میں نے کہ کوئی لکھائی پڑھائی ہے، تو آپ نے کہا نہیں، گواہ ہیں تو ہے۔ تو چونکہ اب یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو دو طریقے سے آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا تو آپ اور آپ کے رشتہ دار یا آپ کی جان پہچان والے یا محلے کے جو امام ہیں یا آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں یا اس بزنس کے محترم شخصیت ہیں، کوئی آدمی ان کے پاس جا کر کہے کہ لیٹ سٹ ڈاؤن، اور یہ تیسرے آدمی ہے میڈیشن کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور اگر اس طرح سارٹ آؤٹ ہو جائے تو بہتر، اس میں ان کے لیے بھی بہتری ہے، آپ کے لیے بھی بہتری ہے۔ اور اگر اس طرح سارٹ آؤٹ نہ ہو تو پھر چونکہ یہ ملک قانون کا ہے تو آپ کو پھر قانونی کارروائی اختیار کرنی چاہیے۔ اگرچہ آپ کے پاس لکھائی پڑھائی نہیں ہے، لیکن چونکہ گواہ ہیں اور بزنس کے اندر جانا پہچاننا ہے، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے ساتھ، اچھے وکیل کے ساتھ یا بیرسٹر کے ساتھ رابطہ کریں، ان کے اس طرح کے معاملات بہت سارے ہوتے ہیں۔ اور باقی آپ نے پوچھا شادی کا ویزا، تو اس کے بارے میں سب سے بہترین طریقہ سورۃ یاسین صبح کی نماز کے وقت مختصر ہے پورے، اور بھی بہت سارے سوال ہیں اور کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی تھی، لیکن مختصر وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص سورۃ یاسین کو دن کے شروع حصے کے اندر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت باقی دن کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اب دن کے اندر آپ کے اگر ایگزامز ہیں، کوئی امتحانات ہیں، پاس ہونے ہیں، سورۃ یاسین پڑھو، اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کے ویزے کا مسئلہ ہے، آپ کے انٹرویو کا مسئلہ ہے، آپ کی دنیا و دین، دنیا، اپنا ذاتی، اجتماعی، فیملی، کوئی بھی مسائل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص صبح یعنی دن کے ابتدائی حصے کے اندر سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جو دن کے بڑے بڑے کام ہیں اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب دن کے اندر انسان کے بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں، ہاں، لیکن صرف یہ نہیں کہ انسان سورۃ یاسین پڑھ لے اور پھر کہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، سورۃ یاسین پڑھو دن کی شروع کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرو، اس محنت جو کرنی ہے وہ بھی محنت کرو، جو انٹرویو کے لیے جانا ہے، جو خرچ کرنا ہے، جو تیاری کرنا ہے، زبان کو سیکھنا ہے، یعنی جتنی بھی باقی جو قوائف ہیں، جتنی بھی باقی اصول ہیں ان کو بھی پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ یاسین کو بھی پڑھو، اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ اور ویسے بھی انسان کو اگر کوئی بڑے اعمال نہیں ہیں، بڑے کام نہیں ہیں دن میں، ویسے بھی سورۃ یاسین کو صبح پڑھنی چاہیے، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست خواہش تھی، اور وہ خواہش کیا تھی؟ فرمایا میں چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی امتی ہیں، میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورۃ یاسین محفوظ ہو۔ اوئے ہوئے، بڑی ہی خواہش تھی، کاش یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو جائے اور ہم سورۃ یاسین کو آہستہ آہستہ یاد کرتے کرتے اس کو محفوظ کر لیں۔ لیکن جب تک محفوظ نہ ہو تو کم از کم ایک میری نصیحت یہ ہے کہ صبح کے وقت سورۃ یاسین کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت تمہارے دن کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہیں اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، جب اللہ رب العزت ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر اور کون سی بات۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کے پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام سے ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔